السلام علیکم گائس. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ وار آن ٹیرر اور 9/11 کے اٹیکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے. اسی لیے انہیں چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے. واچ ٹل اینڈ. تو ہم لوگ کہانی کی شروعات کرتے ہیں 1979 سے. تو 1979 میں وہاں کے افغانستان کے جو پرائم منسٹر ان کا نام تھا نور محمد تاراکی. انہیں کے ایک فیلو کمیونسٹ لیڈر نے اسیسینیٹ یعنی کہ قتل کر دیا. تو اسی لیے پھر اس کے بعد وہاں پر ایک سول وار شروع ہو گئی, افغان سول وار, جس میں پھر امریکہ اپنے سولجرز تو بالکل بھی نہیں بھیجنا چاہتا تھا, لیکن تاراکی کی موت کے بعد ہی سوویت یونین یعنی کہ USSR نے وہاں پر اپنا انفلوئنس بنانا شروع کر دیا. اور جو امریکہ تھا, میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کولڈ وار کے بارے میں بتایا تھا, تو وہ لوگ پراکسی وار لینا چاہتے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم ساری پراکسی وارس امریکہ ہار رہا ہے اور کولڈ وار میں پیچھے تک آ رہا ہے. اسی لیے پھر انہوں نے سوچا کہ افغانستان سے اپنی پوزیشن کولڈ وار میں اچھی کرتے ہیں. پھر انہوں نے افغانستان میں پاکستان کی مدد سے سب کچھ حملے کرنا شروع کر دیے اور ادھر سول وار میں کود پڑے. پاکستان کو وہ لوگ ویپن سپلائی اور پیسے ایسے دیتے تھے, اس سے پھر انڈائریکٹلی ایک پراکسی وار شروع ہو گئی. کیونکہ افغانستان ایک لینڈ آف کنٹری ہے, تو ہر جو ملک ہے وہ وہاں پر جو ہے اس کے نیبرس پاکستان, چائنا, تاجکستان, ازبکستان, ایران کے ذریعے ہی حملے کرواتا ہے. تو یہی بہت بڑی وجہ تھی کہ یہ جنگ پھر اپنے عروج پر پہنچی. لیکن پھر یہ تقریباً 1987 میں جب وہاں کے پرائم منسٹر نجیم اللہ نے ادھر ایک اور چیز بنا دی, کانسٹیٹیوشن بنایا, تب پھر وہاں پر سب کچھ ڈیزالو ہو گیا اور جنگ ختم ہو گئی. لیکن پھر سن 2001 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہوئے 9/11 اٹیکس. 11 سپٹمبر 2001 کو ایک جہاز امریکہ کے آسمانوں میں اڑا تھا. پھر اچانک وہاں پر 3 ہائی جیکرز آئے, 3 ہائی جیکرز کرسی سے اٹھے اور پائلٹ کیبن میں گئے. انہوں نے پائلٹ کو گن پوائنٹ پر کہا کہ اس جہاز کو لے جاؤ ادھر ٹوئن ٹاورز کے پاس. ٹوئن ٹاورز جو تھے وہ تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر, جو دنیا میں جو ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بھی کافی سال تک رہ چکی ہے. تو جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور کی طرف بڑھا دیا اور اس پورے پلین کو نارتھ ٹاور پر کریش کر دیا. پھر دوسری طرف ایک اور جہاز بوسٹن سے آیا اور وہ بھی ہائی جیک اور وہ پھر ساؤتھ ٹاور پہ ٹکرا گیا. اور لیکن پھر ایک اور جہاز اڑا اور واشنگٹن DC کی طرف جانے لگا. تو اب وہاں کے لوگ ڈر چکے تھے کہ آخر اب یہ کہاں جائے گا, کہیں یہ وائٹ ہاؤس تو نہیں جا رہا. وائٹ ہاؤس تھا US پریزیڈنٹ کا گھر, لیکن پھر بھی وہ وائٹ ہاؤس تک پناہ نہیں گیا. اور پھر وہ پینٹاگون, جو CIA دنیا کی سب سے اہم اور بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA, اس کا ہیڈ کوارٹر پینٹاگون پر بھی ایک جہاز کریش ہوا اور
پینٹاگون تباہ ہو گیا. لیکن چوتھا جہاز اڑا, لیکن جب وہ اڑا تب وہ بھی ہائی جیک ہو گیا. لیکن اس وقت تمام جہازوں کا اڑنا کینسل کر دیا گیا تھا. صرف پورے امریکہ کے ایئر اسپیس پر صرف ایک جہاز اڑ رہا تھا. واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے کیپٹل کی طرف آنے لگا, لیکن لوگوں کو ان کے افسروں نے فون کے بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر اتنے میں نارتھ ٹاور کولیپس کر گیا, گر گیا. یہ ایسا تھا جیسے آج کوئی برج خلیفہ کو گرا دے. لیکن پھر جب یہ ہوا تب وہاں ساؤتھ ٹاور میں تمام لوگ مر رہے تھے, وہاں پر لاکھوں لوگ مر رہے تھے. لیکن پھر جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے جہاز ان کے وطن کو تباہ کر دے گا, تب انہوں نے ہائی جیکٹ سے لڑائی کی, اور پھر وہ جہاز گر گیا. لیکن اس سے ایسا کچھ نقصان نہیں ہوا کہ وہ ایک خالی میدان پر گرا تھا. تو یہ جو بہادری ہے, یہ ایک سمبل بن گیا بہادری کا. تو اب یہ اٹیکس کروائے کس نے تھے, اس کے بارے میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا CIA کو کہ یہ اٹیکس اسامہ بن لادن جو تو افغانستان کی کئی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں سے ایک آرگنائزیشن القاعدہ میں سے تھی. تو افغانستان میں بہت ساری جو تھی نا ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی, انہیں میں سے ایک تھی القاعدہ, جس کا لیڈر تھا اسامہ ابن لادن. پھر اسامہ بن لادن نے 2004 میں جب قبول کیا کہ یہ اٹیکس میں نے کروائے ہیں, تو پورا امریکہ اس سے ناراض ہو گیا. پھر سرچ آپریشن چلا پورے افغانستان پر. امریکہ نے اپنی آرمی بھیج دی کہ ادھر ویسے ہی ادھر ایک جنگ چل رہی تھی, وار آن ٹیرر 2003 سے, کہ وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی تھی. اور وہاں کی ایک اور سب سے اہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن طالبان کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی وار آن ٹیرر میں. اس میں پاکستان جو لوگوں کا ساتھ دیا تھا. تو پھر وار آن ٹیرر کے دوران ہی امریکہ کا غصہ اور چڑھ گیا, کیونکہ پھر وہ القاعدہ کے ممبر کو ڈھونڈ رہا تھا. لیکن پھر ان لوگوں کے ہاتھ کئی لوگ ڈلے, اور ان کو ایک پائلٹ بھی مل گیا جو ہائی جیکٹس میں سے تھا. اس کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن پھر اس نے کوئی کچھ نہیں بتایا. لیکن پھر وہ ان کا نیٹ ورک سسٹم ڈھونڈنے لگ گئے کہ آخر باہر دنیا سے وہ کنیکٹ کیسے ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک بندہ ہے ابو احمد الکویتی. تو ابو احمد الکویتی کو جب ڈھونڈا تو اس کا گھر ایبٹ آباد میں تھا, یعنی کہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں. ابو احمد الکویتی کے گھر میں جب پاکستان سے پرمیشن لے گئی تو CIA اور امریکن آرمی نے ادھر بومبنگ کر دی. پھر وہاں پر CIA والے گئے اور وہاں پر کتے چھوڑ دیے. پھر ان کتوں کی وجہ سے اسامہ بن لادن باہر آ گیا, اور اسامہ ابن لادن جو تقریباً 5 سال سے دنیا کا موسٹ وانٹڈ انسان بنا ہوا تھا, اس کو قتل کر دیا گیا. اور پھر سعودی عرب کی پرمیشن سے اس کو سعودی عرب کے حصے والے عریبین سی میں دفنا دیا گیا. پھر یہ اسامہ بن لادن کہانی اس طرح ختم ہوئی 2011 میں. پھر بھی امریکہ نے اپنی آرمی پیچھے نہیں ہٹائی, اور وہاں پر وار آن ٹیرر چلتی رہی. اور اس وار میں کافی لڑائیاں لڑی گئیں. 2011 میں باراک اوباما نے جب اسامہ کو مار دیا تو باراک اوباما بہت خوش تھا, کیونکہ اس نے اپنے مینیفیسٹو یعنی کہ جو وہ اسپیچ دے رہا تھا وہ اسے سچ ثابت کر دی تھی.
وہ الیکشن کے دوران اس نے کہا تھا کہ ہم اسامہ کو پکڑوا لیں گے. 2011 میں اسامہ کی موت کے بعد تمام لوگ باراک اوباما سے بہت خوش ہوئے. لیکن اس کے بعد بھی امریکہ نے اپنی آرمی وہاں سے نہیں ہٹائی اور ادھر وار آن ٹیرر کو جاری رکھا اور ادھر ٹیررزم کو ختم کرنے پر اتر آئے. اور ایک آرگنائزیشن القاعدہ تقریباً بڑھ چکی تھی. لیکن پھر طالبان کی آج ہم تھوڑی سی ہسٹری جانیں گے. تو طالبان کا ہے پشتو اور اردو میں مطلب ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس، کیونکہ وہاں ایک انسان ملا عمر نے کچھ مدرسوں کے لڑکوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی افغان وار آن ٹیرر کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پھر طالبان کو امریکہ نے ہی ویپن سپلائی پورا دیا تاکہ وہ اپنے اوپوننٹ کو ہرا سکے. کیونکہ طالبان ہی امریکہ کے اگینسٹ ہو گیا. تو طالبان کا جو لیڈر تھا وہ تھا ملا عمر کی ڈیتھ ہوئی تھی 2013 میں. اور پھر ایسے کر کے ملا عمر ہی وہ انسان تھا جس نے اسامہ بن لادن کو افغانستان میں پناہ دی تھی. اس کی وجہ سے اسامہ بن لادن کی موت 10 سال ڈیلے ہوئی تھی. تو پھر ملا عمر کی موت کے بعد بھی طالبان کے بہت سی لیڈرز آئے اور پھر انہوں نے افغانستان کی 90% کے کئی علاقوں پر اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا. اور ان کا مشن تھا کابل جو ہے وہ افغانستان کا کیپٹل ہے. اور جب ان لوگوں نے افغانستان پر قبضہ کرنا تھا تب اگر ان لوگوں نے کابل پر قبضہ کر لیا تو سمجھو انہوں نے پورا افغانستان قبضہ لیا. تو اسی لیے پھر انہوں نے شریعہ لا قائم کرنا شروع کر دیا. شریعہ جو تھا وہ بھی ان کا ایک ٹائپ آف کانسٹیٹیوشن تھا. تو کانسٹیٹیوشن یعنی کہ شریعہ لا جب لگ گیا 2022 میں لگا تھا. لیکن 2021 میں وہاں پر ایک امریکہ کا ایک نیا پریزیڈنٹ بنا جس کا نام تھا US پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جارج W بش نے جو بھی جنگیں شروع کی تھیں ان سب کو ختم کر دیا 2021 میں آ کر. کیونکہ وہ پیس چاہتا تھا، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ وہ پیس چاہتا ہے. لیکن پھر بھی جو بائیڈن جب جنگ روک دی، امریکن ٹروپس واپس امریکہ آ گئے، افغانستان چھوڑ دیا ان لوگوں نے. اور پھر ایسے کر کے وار آن ٹیرر کا خاتمہ ہوا. تو یہی تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو پلیز